نون لیگی قیادت کی جانب سے سیاسی مداخلت اور انتقام جیسے الزامات کا نشانہ بننے والے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی سیاہ کاریوں کے ثبوت سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے، جہاں ایک طرف فوج کی طرف سے اختیارات سے تجاوز، کرپشن، مالی بدعنوانی، زمینوں پر قبضے اور لوٹ مار کے الزامات کے حوالے سے جنرل فیض حمید کے خلاف انکوائری جاری ہے، وہیں دوسری جانب ماضی میں جنرل فیض حمید کی جانب سے نون لیگی وزراء سے استعفے مانگنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ سابق وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے فیض آباد دھرنا کمیشن کو بتایا کہ سابق ڈی جی سی فیض حمید نے دھرنے کے دوران ان سے ملاقات کی اور استعفے کا کہا، جبکہ 26 نومبر 2017 کی شام آئی ایس آئی کے جونیئر افسران لاہور میں میرے گھر مجھ سے استعفیٰ لینے آئے۔ فیض آباد دھرنے کے باعث اپنی وزارت سے ہاتھ دھونے والے سابق وفاقی وزیر زاہد حامد نے یہ تفصیلات دھرنا کمیشن کے ارکان کو بتائیں۔ ان انکشافات کے حوالے سے ناقدین کا کہنا ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی جانب سے اختیارات سے تجاوز کا یہ ثبوت ہی ان کو سزا دلانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ ملکی قانون قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک ڈی جی سی عوامی منتخب وزیر کے گھر آ کر اس سے استعفیٰ مانگے۔ ان الزامات پر جنرل فیض حمید کی ضرور طلبی ہونی چاہیے۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کے روبرو دیے گئے اپنے بیان میں سابق وفاقی وزیر زاہد حامد کا مزید کہنا ہے کہ ان کی دھرنے کے دوران آئی ایس آئی سے 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ پہلی ملاقات وزارت قانون میں 2 افراد سے ہوئیں جن کے رینک کا صحیح سے علم نہیں، ملاقات کرنے والے شاید کرنل سطح کے افسران تھے، وہ میرے منصوبوں کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، میں نے انہیں بتایا کہ وزیر اعظم اور پارٹی قیادت کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ زاہد حامد نے کہا کہ مجھ سے دوسری ملاقات ڈی جی سی فیض حمید نے کی۔ فیض حمید نے تجویز دی کہ بحران کے خاتمے کے لیے آپ مختصر وقت کے لیے استعفے پر غور کر سکتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں کچھ عرصے چھٹی پر چلا جاؤں تو شاید اس سے بھی ٹی ایل پی والے مطمئن ہو جائیں گے۔ زاہد حامد نے کہا کہ میں نے فیض حمید کو کہا کہ میں پہلے ہی وزیر اعظم کو یہ پیشکش کر چکا ہوں، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ انہیں بتایا کہ وزیر اعظم نے مجھے بھی کہا کہ میں دباؤ کا شکار نہ ہوں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے اجلاس میں کہا تھا، حکومت توڑ دوں گا، اپنے وزیر کو استعفیٰ نہیں دینے دوں گا۔ بدقسمتی سے جب پولیس ایکشن ناکام ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ واحد متبادل فوج کی مداخلت ہوگی جو اچھی نہیں ہوگی۔ اس صورتحال میں قیادت کو ایک بار پھر استعفیٰ قبول کرنے کا کہا تھا۔ میرے اصرار پر وزیر اعظم نے نہ چاہتے ہوئے اتفاق کیا۔ زاہد حامد نے کہا کہ 26 نومبر 2017 کی رات لاہور میں میری رہائش گاہ پر آئی ایس آئی کے جونیئر افسران آئے، وہ مجھ سے درخواست کرنے آئے تھے کہ میرے استعفے کا اعلان کیا جائے تاکہ فیض آباد انٹرچینج صبح کلیئر ہو۔ سابق وزیر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے فون پر مشاورت کے بعد میں نے استعفیٰ جمع کرانے سے قبل اس کی خبر کے اجرا پر اتفاق کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب 26 نومبر کی رات پولیس آپریشن ناکام ہوا تو مجھے لگا کہ اب مداخلت ہوگی۔ زاہد حامد نے یہ بھی انکشاف کیا کہ دھرنے کے دوران مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ہمراہ ان کی ٹی ایل پی وفد سے ملاقات کرائی گئی تھی۔ اس ملاقات میں میرے عقیدے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مجھ پر بے بنیاد الزامات سے مجھے دلی دکھ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ٹی ایل پی وفد نے مجھے سنا تو دو ٹوک کہا کہ وہ اپنے الزامات سے دستبردار ہوتے ہیں۔ وفد مطمئن نظر آیا اور اس نے اپنی قیادت سے مشاورت کا وقت مانگا، تاہم انہوں نے محسوس کیا کہ 3 ہفتوں سے احتجاج کرتے مظاہرین ان کے استعفے سے کم پر منتشر نہیں ہوں گے، جس کے بعد انہوں نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔